بہت سارے ایسے نام ہمارے معاشرے میں رائج ہے جن کے معنی درست نہیں ہے، یا ان کے معنی درست تو ہیں لیکن وہ نام مناسب نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بعض نام رکھنے کی ممانعت آئی ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ نام یہ ہے کہ کسی کا نام ملک الاملاک رکھ دیا جائے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، جس نام کا ترجمہ فارسی میں یوں کیا جاتا ہے شہنشاہ یا شاہان۔ اب یہ نام رکھنا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نام رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ نام رکھنا حرام تو نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ نے بطور مشورہ یہ فرمایا ہے کہ یہ نام نہ رکھا کرو۔ جیسے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسار، رباح، نجیح، افلح یہ نام نہ رکھا کرو، اور پھر آپ نے وجہ بھی بتائی۔ وجہ یہ ہے کہ جب تم یہ نام رکھو گے، مثال کے طور پر یسار کا معنی ہے آسانی، خوشحالی، تو جب وہ بچہ گھر پہ نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یسار نہیں ہے، یا جو ہے نا افلح نہیں ہے، یعنی کامیابی نہیں ہے، تو یہ ایک قسم کی بدفعلی ہو جائے گی۔ شرعاً اگرچہ بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ ان ناموں کے رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ نام آپ نہ رکھیں۔ جیسے بہت سارے لوگ لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں ایمان۔ اب ایمان کا نام معنی تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ یہ نام رکھیں گے تو احادیث مبارکہ کے روح سے جب وہ بچی نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے ایمان نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو نام ہیں ان کی ممانعت آئی ہے کہ آپ ایسا نام رکھیں کہ شرعاً ان ناموں کی ممانعت بھی نہ ہو، اور ان ناموں کا جو معنی ہے وہ بھی اچھا ہو، بہترین معنی ہو۔ تو والدین اس بات کی احتیاط کریں کہ بچوں کے لیے ایسے نام تجویز کریں جو معنی کے اعتبار سے درست ہو، معنی بھی ان ناموں کا درست ہو، اور شرعی لحاظ سے بھی اس نام میں کوئی قباحت نہ ہو۔